الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے۔ باب نمبر 3، ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور سارے عالمین کا رب ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو ان کا رزق عطا کرتا ہے۔ وہ اکیلا اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس عقیدے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو دیکھو کیسی عمدہ صورتیں بنا دیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا کیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ پس بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سارے عالمین کا رب ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 64۔ عربی زبان میں رب مالک کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مالک ہے، لیکن رب کے معنی میں تربیت اور پرورش بھی شامل ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالی تمام بندوں کا نہ صرف خالق و مالک ہے بلکہ وہ ان کی تربیت اور پرورش کرنے والا بھی ہے۔ وہ انہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر کے پروان چڑھاتا ہے۔ وہ ایک ننھے پودے کو ایک ہرے بھرے درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کو پروان چڑھا کر ایک جوان انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، سخی ہے۔ وہ تمام مخلوقات کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ ان کی ضروریات و حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 120۔ آسمان و زمین میں موجود تمام چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں۔ موسم اسی کے حکم سے بدلتے ہیں، رات دن اسی کے حکم سے آتے جاتے ہیں، بیماری یا صحت مندی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ وہی بندوں پر خوشی اور غم کے حالات ڈالتا ہے، وہی کامیاب کرتا ہے اور وہی ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض۔ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 5۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سارے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی نعمت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40۔ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے کسی بندے کو مصیبت اور تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی وہ بندے کو مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے،
کبھی وہ ان تکلیفوں کے ذریعے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، کبھی وہ ایک اچھے انسان پر بھی مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ ان مصیبتوں پر صبر کر کے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ لہٰذا جب بھی ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے، ہمیں اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر و رضامندی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو ہمیں اپنی تمام حاجات اور مشکلات کا حل بھی اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے۔ اس سبق میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔